جو وہ سمجھتا تھا وہ ایک مخفی جرنلسٹ تھی جو احسن کی دنیا کے راز اکٹھے کر رہی تھی۔ احسن ایک خفیہ ایجنسی سے وابستہ تھا اور زارا اس کے دشمن ملک کے لیے رپورٹ تیار کر رہی تھی۔ جب یہ راز کھلا دنیا ٹوٹ گئی، محبت، وفا اور اعتبار سب ریت بن گئے۔ زارا کو گرفتار کر لیا گیا۔ آخر ملاقات میں احسن نے صرف ایک جملہ کہا، تم نے میری دنیا تباہ کی مگر تمہاری آنکھ کھول دیا۔ لیکن تقدیر کے کھیل ختم کہاں ہوتے ہیں۔ ایک روز پارس کے ایک کیفے میں وہی آواز سنائی دی، ہلکی ہنسی، وہی انداز، وہی لمح۔ وہ پلٹا، زارا زندہ، نئے نام کے ساتھ، نئی زندگی کے ساتھ۔ احسن کے اندر طوفان مچ گیا۔ اس نے پوچھا، تم زندہ کیسے ہو؟ زارا نے مسکرا کر کہا، محبت نے بچا لیا، تمہارے یقین نے، تم نے چاہا کہ میں زندہ رہوں اور قسمت نے تمہاری بات مان لی۔ احسن خاموش تھا۔ بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ زارا نے آگے بڑھ کر کہا، اب بھی مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ احسن نے جواب دیا، نہیں، میں اب تم سے محبت نہیں کرتا، میں اب تم میں جیتا ہوں۔ سڑک کے کنارے ایک کار کا بریک فیل ہوا۔ زارا نے پیچھے دیکھا اور ایک لمحے میں سب ختم ہو گیا۔ دھماکے کی آواز، شیشے ٹوٹنے کی چمک اور احسان کا چیخنا۔ زارا، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا اور بارش نے جیسے آسمان کے آنسو زمین پر برسا لیے۔ زارا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، سانسیں مدھم ہو رہی تھی۔ احسن، ہاں، محبت کبھی مرتی نہیں، وہ صرف ایک کہانی بن جاتی ہے۔ ہوا میں بارود کی بو تھی اور بارش جیسے آسمان سے روتی ہوئی زمین پر گر رہی تھی۔ ایک خالی سڑک اور اس کے بیچ احسن کھڑا تھا، وہ شخص جو کبھی خود کو محبت کا سپاہی کہتا تھا مگر آج اس کے ہاتھوں سے محبت کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ کہانی شروع ہوتی ہے 3 سال پہلے جب وہ پہلی بار زارا سے ملا۔ شہر کے ایک آرٹ گیلری میں زارا کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جسے دیکھ کر جنگیں رک جایا کرتی ہے۔ احسن نے تب سوچا تھا، یہ لڑکی وہ ہے جو میری خاموشیوں کو بھولنا سکھائے گی، اور وہ سکھا گئی، ہر رنگ میں، ہر لمس میں، ہر وعدے میں۔ زندگی حسین تھی جب تک ایک دن سچ سامنے نہیں آیا۔ زارا وہ نہیں تھی جو وہ سمجھتا تھا، وہ ایک مخفی جرنلسٹ تھی جو احسن کی دنیا کے راز اکٹھے کر رہی تھی۔ احسن ایک خفیہ ایجنسی سے وابستہ تھا اور زارا اس کے دشمن ملک کے لیے رپورٹ تیار کر رہی تھی۔ جب یہ راز کھلا دنیا